حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر کے بیانات سننے اور دیگر اصلاحی کتب کے لیے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ تتمہ مضمون بدنظری و عشق مجازی مع مجموعہ چند اصلاحی اشعار۔ حسن عارضی پر احقر کا یہ شعر ملاحظہ ہو، دنیا کے شاعر لفظ عارض رخسار محبوب کو کہتے ہیں۔ ان کے عارض کو لغت میں دیکھو، ان کے عارض کو لغت میں دیکھو، کہیں مطلب نہ عارضی نکلے، کہیں مطلب نہ عارضی نکلے۔ داڑھی مونچھ نکل آنے پر لڑکوں کے اس عارضی حسن کے زوال پر احقر کے دو شعر ملاحظہ ہوں۔ کبھی جو سبزہ آغاز جواں تھا، کبھی جو سبزہ آغاز جواں تھا، تو وہ سالار گروہ دلبراں تھا۔ بڑھاپے میں اسے دیکھا گیا جب کسی کا جیسے وہ نانا میاں تھا۔ زوال حسن کا منظر اب آپ احقر کے اس شعر میں ملاحظہ فرمائیے۔ یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو، یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قرباں کرے۔ حفاظت نظر کے سلسلے میں احقر کا سبق آموز شعر ملاحظہ فرمائیے۔ جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے۔ یعنی اپنی بینائی کو جو حق تعالیٰ کی امانت ہے نامحرم یا امرت کے سامنے استعمال نہ کیا جائے، اور مختار ہوتے ہوئے اپنے عارضی اختیار کو مختار حقیقی کے حکم پر قربان کر دیا، اور جب سامنے سے نامحرم یا امرد ہٹ گئے تو بینا بن گئے، محل حلال میں بینا اور محل حرام میں نابینا بن گئے۔ بدنظری سے احتیاط پر انعام کے سلسلے میں احقر عرض کرتا ہے کہ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے تو سلطنت بلخ خدا کی راہ میں دی تھی، لیکن ایک فقیر اور مفلس بندہ اگر سلطنت بلخ کی متبادل کسی حسین صورت سے اپنی نظر کو بچا لیتا ہے تو گویا اس نے بھی سلطنت بلخ لٹا دی، اور اگر بار بار نظر کی حفاظت کرتا ہے تو ہر بار سلطنت بلخ فدا کرنے کا ثواب پائے گا، اور اگر ہفت اقلیم دے کر اس حسین کو خریدنے کا داعیہ ہو اور پھر بھی اپنی نظر کی حفاظت ایسے حسین سے کر لی تو ہفت اقلیم خدا کی راہ میں فدا کرنے کا اجر اس کو ملے گا۔ اس مضمون کے پیش نظر اب احقر کے اشعار سبق آموز ملاحظہ ہوں۔ نگاہ جس نے نامحرموں سے بچا لی، حلاوت بھی ایمان کی اس نے پالی۔ دیا ملک و اقبال جاہے بلخ کا، دیا ملک و اقبال جاہے بلخ کا، ہے شہرا زبانوں پہ شاہ بلخ کا، مگر پی گیا جو لہو آرزو کا، نہ دیکھا کبھی منہ کسی خوبرو کا۔ اگر شاہ ادھم سے برتر نہیں ہے، ولے شاہ ادھم سے کمتر نہیں ہے۔ جو دل روکش غیر حق ہو رہا ہے، فقیری میں شاہ بلخ ہو رہا ہے۔ مہو شم سے دست بردار ہو کر، میں پہنچا خدا تک سرے دار ہو کر۔ ہوئی تیغ حق سے شہادت کسی کی، ہوئی تیغ حق سے شہادت کسی کی، نہیں جس پہ لیکن شہادت کسی کی۔ مگر دل کے اندر لہو آرزو کا، خدا نے تو دیکھا یہ منظر لہو کا۔ قیامت کے دن باطنی یہ شہادت، کرے گی شہیدوں کے صف میں اقامت۔ جس عاشق کا سر ہو تیری تیغ سے خم، جس عاشق کا سر ہو تیری تیغ سے خم، عجب کیا کہ ہو رشک سلطان ادھم۔ یہ اشعار بھی حالیہ سفر حیدرآباد دکن میں ہوئے۔ ایک شعر بعد نماز فجر یہ موضوع ہوا جو سالک کے مجاہدات کے ثمرات پر بشارت دیتا ہے۔ ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو، اس کی خوشبو سے کافر بھی مسلمان ہوں گے۔ انعام خون تمنا، جو سالک اپنی آنکھوں کی حفاظت میں اپنے دل کی خواہشات کا خون کرتا ہے تو اس مجاہدے کی برکت سے حق تعالی شانہ اس کے سینے میں اپنی محبت کا درد بھرا دل عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے کلام اور واعظ میں اثر عطا فرما دیتے ہیں، جس سے دوسروں کے قلوب بھی حق تعالی کی محبت کے لیے تڑپ جاتے ہیں۔ بالخصوص جو سالک جوانی ہی سے حق تعالی کا فرما بردار ہو جائے اور اپنی جوانی فدا کر دے اس ذات پاک پر۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں۔ ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں۔ پس اپنی کوئی مرضی جب شریعت کے خلاف ہو تو اس آرزو کا خون کرنا اور نفس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، یہ ایک ایسا جہاد اکبر ہے جو تمام عمر سالک کو جھیلنا پڑتا ہے۔
لیکن اس مجاہدے کے سلے میں جو درد بھرا دل آتا ہوتا ہے اس کی خوشبو خود اس سالک کو بھی مست کرتی ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے والے بھی ایسے سوختہ جان کی صحبت سے حق تعالی کی محبت کا وہ درد لذیذ پا جاتے ہیں جس دولت کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے کہ میں سینے میں ایک درد بھرا دل رکھتا ہوں جس میں حق تعالی کی محبت کے موتی بھرے ہیں۔ اس دولت لازوال کے ہوتے ہوئے کون ہے روئے زمین پر اس آسمان کے نیچے جو مجھ سے زیادہ رئیس ہو؟ دل دارم جواہر پا رہے عشق استحویلش کہ دارت زیر گردوں میرے سامانے کے مندارم۔ اور حضرت عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک دنیا تن پرستارا حلال ماں غلام عشق ملک لازوال۔ دنیا کا ملک تن پرستوں کو مبارک ہو، اور ہم تو حق تعالی کی محبت کی لازوال سلطنت کے غلام ہیں۔ ایسے ہی عاشقین حق کے کلام میں بھی درد ہوتا ہے۔ اب تمام مضمون مذکور کو پیش نظر رکھتے ہوئے احکر کا شعر ملاحظہ فرمائیے، اور یہ شعر حیدرآباد دکن میں بعد نماز فجر موضوع ہوا۔ ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے۔ میں نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، میں نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا۔ اسی مضمون کے مناسب حق تعالی کے عاشقین کے کلام میں اثر ہوتا ہے اور درد بھرے دل سے الفاظ نکلتے ہیں۔ اس پر چند اشعار جو الہ آباد میں موضوع ہوئے پیش ہے۔ درے راز شریعت کھولتی ہے، درے راز شریعت کھولتی ہے، زبان عشق جب بولتی ہے، زبان عشق جب بولتی ہے، خرد ہے محو حیرت اس زبان سے، خرد ہے محو حیرت اس زبان سے، بیاں کرتی ہے جو آہو فغاں سے، جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی وہ پا سکتے نہیں درد نہانی، لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی، کہاں پاؤ گے صدرہ بازغاں میں، کہاں پاؤ گے صدرہ بازغاں میں، نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں، نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں۔ بوڑھے آدمی کو چاہیے اپنے نفس کو بوڑھا نہ سمجھے، ہر وقت نفس کی طرف سے ہوشیار رہے، خواہشات نفسانیہ پر بڑھاپا نہیں آتا۔ اس مضمون پر احکر کا شعر ملاحظہ ہو، مت دیکھنا سفیدی ریش دراز کو، مت دیکھنا سفیدی ریش دراز کو، ہے نفس نہا ریش مسود لیے ہوئے۔ اہل اللہ کی صحبت میں جو دن گزر جائیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور اختر عرض کرتا ہے کہ جس شخص کو یہ تمنا ہو کہ وہ جنت کا مزہ دنیا میں چکھ لے تو اس کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے۔ عاشقان حق کی صحبت میں انشاءاللہ تعالی وہ سکون ملے گا جو سلاطین کو خواب میں بھی میسر نہیں۔ اسی مضمون پر احکر کا شعر ملاحظہ ہو، میسر چوں مرا صحبت بجانے عاشقاں آید، میسر چوں مرا صحبت بجانے عاشقاں آید، ہمیں بینم کہ جنت بر زمیں از آسماں آید، ہمیں بینم کہ جنت بر زمیں از آسماں آید۔ جب عاشقان حق کی صحبت مجھے میسر ہو جاتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت زمین پر آسمان سے اتر آئی ہے۔ اہل اللہ کی صحبت کے لطف کو احکر نے چند اشعار میں اس طرح عرض کیا ہے، اف میری جنت کے وہ لیل و نہار، اف میری جنت کے وہ لیل و نہار، ہائے تیرا در وہی تیرا دیار، ہائے تیرا در وہی تیرا دیار، یہ خزاں ہو جائے میری پر بہار، گر میسر ہو مجھے دربار یار، ہاں بنا میں جام میں او میں کدا، اپنے رندوں کو نہ بھول اے ساقیا، اے تو صد مینا و صد جام و صبو، اے تو تنہا میں کدا از فیض ہوں، آہ جب سنتا ہوں میں کوئل کی کو، تیز ہو جاتی ہے میری ہائے ہو، اے تو خنداں درمیاں گلہائے ہو، من پریشاں در غم صحرائے ہو، بہر راز سرمدی و راز ہو، من ترا جویم حبیبہ کو بکو۔ عاشقان حق کی صحبت کی مٹھاس پاؤ گے جب چھوڑ دو دنیا کی گھاس، مر کے تو چھوڑو گے آخر دوستو، زندگی ہی میں اسے تم چھوڑ دو، دل ہے جس کا گھر اسے آنے تو دو، دل ہے جس کا گھر اسے آنے تو دو،
گھر نہیں جن کا انہیں جانے تو دو، گھر نہیں جن کا انہیں جانے تو دو، خالق عالم ہو دل میں آشکار، دیکھنا پھر دل کے عالم کی بہار، اہل دل کے درد دل کا گلستاں، دس گاہے غم برائے عاشقاں، شرح غم میں بھی مجھ سے سن لو دوستو، ہاں مگر پہلے کلیجہ تھام لو، ہاں مگر جس کو خدائے پاک دے، درد دل بہر دل غمناک دے، دوستو یہ غم غم دنیا نہیں، یہ وہ غم ہے جو نہیں ملتا کہیں، مست کرتا ہے جو جانے انبیاء، ہے وہی غم تو ہمارا مدعا، سینہ جو اس درد سے اپنا بھرے، کیوں نہ پھر حق پر جیے حق پر مرے، زندگی بے دوست کیا ہے زندگی، زندگی بے دوست کیا ہے زندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، بد نظری اور عشق مجازی سے نجات حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کا طریقہ 4 اجزاء سے مرکب ہے۔ نمبر 1 تقوی حاصل کرنا، نمبر 2 کسی متقی بندے کی صحبت میں بار بار حاضری دینا، بلکہ کچھ دن کے لیے رہ پڑنا جس کی کم از کم مدت 40 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 4 ماہ ہے، اور اگر اتنی فرصت نہ ہو تو جتنا وقت مل سکے غنیمت سمجھے، اور متقی بندے سے مراد وہ مرشد کامل ہے جو کسی شیخ کامل کا اجازت یافتہ ہو۔ نمبر 3 اس بندے کی صحبت کا نفع موقوف ہے اس بات پر کہ اپنا سب حال اس سے کہا جاوے، پھر جو مشورہ اس کی جانب سے ملے اس کی اتباع کی جاوے۔ 4 شرطیں ہیں استفادہ کے لیے، 4 شرطیں ہیں استفادہ کے لیے، اطلاع و اتباع و اعتماد و انقیاد۔ نمبر 4 شیخ کامل کے مشوروں پر عمل کرنے میں جو مجاہدات پیش آئے ان کو برداشت کرنا، بس چند دن یہ مجاہدات ہیں پھر ہنسنا ہی ہنسنا ہے، چند روزے جہد کن باقی بخن، چند روزے جہد کن باقی بخن۔ حکایت ہمارے مرشدنا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرید کو جو بدنظری کی سخت بیماری میں مبتلا تھے، کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے، ہر بدنظری پر 5 روپیہ جرمانہ مقرر فرمایا اور تحریر فرمایا کہ جرمانہ خود نہ ادا کرنا بلکہ ہر دوئی مجلس دعوت الحق میں بھیج دینا، خود خرچ کرنے میں نفع نہ ہوگا۔ بس یہ علاج ایسا مفید ہوا کہ 10 دن کے بعد ان کا خط آیا کہ 10 دن کے اندر ایک بھی بد نگاہی نہ ہوئی۔ اللہ والوں کے مشورے میں برکت ہے، خود سے آدمی یہی جرمانہ مقرر کر لے تو نفع نہ ہوگا۔ عادت اللہ یہی ہے کہ جب کوئی صاحب نسبت شیخ کامل سے علاج کرایا جاتا ہے تو نفع ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ جو تدبیر بھی اس کے قلم سے یا زبان سے بیان کرا دے وہ الہام سے ہوتا ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے، بلکہ بعض وقت کرامت کے طور پر وہ نسخہ تیر و ہدف ہوتا ہے، اور اولیاء سے کرامت کا صدور ثابت بن نصوص ہے۔ حکایت ایک شخص نہایت بدکار بد نظر تھا اور شہوت کے گناہوں میں دن رات غرق تھا، پھر کسی اللہ والے سے اصلاح نفس کی توفیق ہوئی، پہلے ان کو سب برا کہتے تھے، ذلیل پھرتے تھے، اصلاح و حصول تقوی کے بعد وہی مخلوق ان کی عزت کرنے لگی، ان سے دعا کرانے لگی، کیونکہ جس نہر میں پانی آ جاتا ہے اس کی شان ہی اور ہوتی ہے، دور سے اس کے قریب اس کے قرب کی ٹھنڈک بتا دیتی ہے کہ یہ پانی سے لبریز نہر ہے، برعکس جو نہر خالی اور خشک ہو وہاں خاک اڑتی ہے۔ اس طرح جو دل حق تعالیٰ کی محبت کے درد سے خالی اور محروم ہوتا ہے اور اجڑا ہوا ویرانہ ہوتا ہے، صحرائے خشک ہوتا ہے، اور جس دل میں حق تعالیٰ کا خاص نور آ جاتا ہے وہ تعلق مع اللہ کی برکتوں سے ہرا بھرا اور گلستہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ سکون ہوتا ہے جو سلاطین کو بھی خواب میں میسر نہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ باز آمد آب من در جوئے من، باز آمد آب من در جوئے من، باز آمد چاہ من در کوئے من، باز آمد چاہ من در کوئے من، میری نہر میں پھر میرا پانی آ گیا، میری گلی میں پھر میرا شاہ آ گیا۔ بہرحال تقوی کی برکت سے ان صاحب کی وہی مخلوق عزت کرنے لگی جو ان کے فسق و فجور سے ان کو ذلیل سمجھتی تھی اور ان پر تبصرہ کیا کرتی تھی، اور یہ چونکہ ولی ہونے والے تھے اس لیے کہا کرتے تھے، میرے حال پر تبصرہ کرنے والوں، تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے، تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ ان کو ان کے شیخ کامل نے اجازت بیعت بھی عطا کر دی اور ان سے دوسروں کو فیض ہونے لگا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شیخ کا شکریہ اس طرح ادا کیا جس کو احقر نے منظوم کر دیا، میری رسوائیوں پر آسماں رویا زمین روئی، میری رسوائیوں پر آسماں رویا زمین روئی، میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا،
میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا. بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا, بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا. تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا, تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا. اسی مضمون کو احقر نے چند اشعار میں یوں عرض کیا ہے جو ایک دوست سید صاحب کے بارے میں ہے. خوبریوں سے ملا کرتے تھے میر, اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے. مت کرے تحقیر کوئی میر کی, رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے. چند اقوال مبارکہ ببابت عشق مع الامارت. نمبر 1, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امرت پر نظر مت جماؤ. حدیث. نمبر 2, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہزادوں سے بچو کہ یہ دوشیزہ لڑکیوں سے اشد فتنہ ہے. نمبر 3, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کسی عالم پر کسی درندے سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا امرت سے ڈرتا ہوں. نمبر 4, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور امرت کے ساتھ 2 شیطان ہوتے ہیں. نمبر 5, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کسی عابد پر شیر کا رخ کرنا اتنا خوفناک نہیں سمجھتا جتنا غلام امرت کا خوف کرتا ہوں. نمبر 6, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر بدنظری سے ایک تیر شیطان کا لگتا ہے. اب اگر دوسری مرتبہ اس خیال سے دیکھے گا کہ دوسری بار اچھی طرح دیکھ کر دل کو خوب تسلی دے دے تاکہ خلش ختم ہو جاوے تو یہ حماقت ہے. خلش ختم ہونے کے بجائے اور اضافہ ہوگا کیونکہ ایک تیر کے بعد دوسرا تیر کھانا زخم کو گہرا کرتا ہے, زخم کو بھرتا نہیں. خوب سمجھ لیجئے. خلاصہ یہ ہے کہ گر گریزی بر امید راحتے, گر گریزی بر امید راحتے, زاں طرف ہم پیش آید آفتے, ہیج کنجے بے در و بے دام نیس, جز بخلوت گاہ حق آرام نیس. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جہاں بھی راحت کی امید پر جاؤ گے وہاں آفت ہی آفت پاؤ گے. کوئی گوشہ بے پریشانی و فتنہ نہیں سوائے اس کے کہ آرام صرف خلوت میں حق تعالی شانہ کی یاد میں ہے. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیماں تھا, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیماں تھا. پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے, روئے زمیں کو کوچے جانا کیے ہوئے. رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر لایا آپ کے کاروبار کی تشہیر کے لیے لکڑی, پلاسٹک اور میٹل کے کی چین, کلاک, موبائل سٹینڈ اور دیگر گفٹ آئٹمز. اپنی دکان, سکول, ریسٹورنٹ اور فیکٹری وغیرہ کی مشہوری کے لیے اپنے پسندیدہ کی چین, کلاک اور دیگر ڈیکوریشن اور گفٹ آئٹم تیار کروائیں. برائے رابطہ 0306 6167 0345 9630 979. رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر, شاہدرہ, لاہور.